السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پھر ایک بار ایک لمبے وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، خاتمہ اختلاف. کیا آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ مسلمان الگ الگ جماعتوں میں اور الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ جب دین اسلام ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن ایک، تو پھر مسلمان الگ الگ ناموں سے اور الگ الگ جماعتوں سے کیوں پہچانے جاتے ہیں؟ کیا یہ خیال آپ کے دل میں نہیں آتا؟ اسی خیال کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، سیزن 2 خاتمہ اختلاف. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقدیم مدنی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آئیے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے وہ سوالات جو ہمارے اور آپ کے درمیان، اس جماعت کے درمیان، اس مسلمان امت کے درمیان اختلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں. شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شیخ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. اس سے پہلے والے پروگرام کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا، جواب دینے کا جو آپ کا انداز لوگوں کو بہت پسند آیا. آئیے شیخ، میں کچھ سوالات ہیں جو پچھلے پروگرام سے ریلیٹڈ ہو کر نکلے ہیں، ان سوالوں کو شروعات کرنا چاہتا ہوں. شیخ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری مسلمان امت کے اندر آج کل نکلا ہوا ہے اور بہت لمبے ٹائم سے اس کے اوپر بحثیں چلتے آئی ہیں، بدعت کے اوپر. شیخ، یہ بدعت ہے کیا چیز؟ اور یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا الفاظ ہے جس کے اوپر کبھی کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں، کبھی کچھ لوگ اسے غلط کہتے ہیں. تو شیخ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بدعت ہے کیا چیز؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے امت مسلمہ کے بھلائی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نکلے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. اختلاف بالکل ختم نہیں ہو سکتا، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ مختلف جماعتیں پائی جاتی ہیں، نائب پائے جاتے ہیں، یہ بھی پائی جائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہود و نصارہ 72 میں بٹے تھے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی. تو وہ تو طے ہے، بٹے گی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو راہ راست پر ہوگی، جنت کے راستے پر ہوگی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کی روشنی میں ہم اس جماعت کو تلاش کریں، اس طریقے کو تلاش کریں. اب جماعت کو تلاش کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام نہیں بتایا، نشانی بتلائی. وہ جماعت ایسی 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 ہوگی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ نشانیاں کہاں پائی جاتی ہیں، کن میں پائی جاتی ہیں. ضد اور ہٹ دھرمی، اور ہمارے باپ دادا اتنے زمانے سے یہ کرتے چلے آئے اور وہ کرتے چلے آئے اور فلاں تھے اور فلاں تھے، یہ ساری باتیں یہ اصل میں اختلاف کو بڑھا کر اس کی خلیج کو مزید وسیع کرتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. طریقہ درست یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک، اچھی، جنت کے راستے پر چلنے والی جماعت کی نشانیاں کیا بتائی تھی. اگر ہمیں وہ جماعت مل جائے تو ہم اسی کے ساتھ چلیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی پرواہ نہ کریں. تو یہ بات تو اصل میں ہوئی آپ نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے تعلق سے. اب آپ کا جو سوال ہے بدعت کے تعلق سے، جی، بدعت کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم ہے اس کا لغوی، ڈکشنری کے اعتبار سے. ڈکشنری میں، لغت میں بدعت کس کو کہتے ہیں. اور ایک مفہوم ہے اس کا کہ اصطلاح شریعت میں اہل شرع، اللہ اور اس کے رسول جب بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بدعت کے دو طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے، ایک ڈکشنری کے اعتبار سے، دوسرا دین کے اعتبار سے. جی اوکے. جی دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں سب سے منحوس چیز ہے بدعت. شیخ، آپ منحوس کہہ رہے ہیں، کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بھی ہوتی ہے. ہم وہ بھی بتائیں گے آپ کو اچھی کون سی ہوتی ہے. جی، ہم وہ بھی بتائیں گے. تو سب سے منحوس چیز ہے. کیوں؟ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اب آپ اچھا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جو چیز آپ کو جہنم میں لے کر جائے اس کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو اب شریعت جس پر بدعت کا لفظ استعمال کرتی ہے تو وہ اپنی اصطلاح کے اعتبار سے کرتی ہے، اپنی اصطلاح کے اعتبار سے کرتی ہے، یعنی وہ بدعت مذموم ہے۔ مذموم یعنی مذموم ہے یعنی اس کی مذمت کی گئی، اوکے، وہ پلید ہے، کنڈم کیا گیا اس کو، کنڈم کیا گیا ہے اس کو، شریعت نے اس کو نکارا ہے، منع کیا، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، اس سے دور رہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ بدعتی جب تک اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے، اس کا فرض، اس کا نفل، اس کی عبادات، روزہ ہو، نماز ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اتنی بری چیز ہے بدعت۔ اب آپ کہیں گے کہ بدعت اتنی بری کیسے ہو گئی؟ وہی میرا سوال تو تھا۔ اس لیے ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک بات کا حکم دیا، ایک بات کا حکم رسول اکرم نے دیا، رسول اکرم نے جو حکم دیا وہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکاری سکہ ہے اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ سکہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، رسول اکرم نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو چالو رکھو، اس کو جاری کرو، ٹھیک ہے؟ یہ سکہ چلے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، جب نبی نے کہہ دیا تو وہ فائنل ہے، فائنل ہے، وہ چلے گا جی، ہر ایک انسان کے لیے جب تک کہ رسول منع نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بدعت گمراہی ہے اور ضلالت ہے، جی اچھا، اب یہ تو سکہ سرکاری ہو گیا۔ جی، اب یہ بدعتی جو ہے اپنا یا اپنے کسی پیر کا سکہ چلانا چاہتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ رسول اکرم کے سکے کے مقابلے میں، سرکاری سکے کے مقابلے میں اپنا سکہ چلا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سرکاری سکہ ہے، ایک سرکاری سکے کے مقابلے میں نقلی، جعلی، ڈپلیکیٹ سکہ جو چلایا گیا، نکالا گیا ہے، اس کی شکل و صورت سرکاری سکے سے ملتی جلتی ہے، اگر نہیں ہوگی تو چلے گا نہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، اس لیے یہ اتنا برا کام ہے۔ تو یہ بدعت جو برا ہے، جو گمراہی ہے، جو جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ وہ کام ہے جس کو شریعت بدعت کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول بدعت بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہے لغوی بدعت، لغت کے اعتبار سے جی، ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، اس سے دین سے کچھ اتنا وہ نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کو کہا بدیع السماوات والارض، بدعت کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کو بنانا، سابقہ یعنی پریزنٹ، سابقہ اس سے پہلے کی، پہلے کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، تو آسمان جب بنایا تو آسمان کے بنانے سے پہلے کوئی آسمان کہیں کسی نے نہیں بنایا تھا، پہلی بار اول بنایا، یہ ہے بدعت۔ تو یہ لغوی بدعت ہے۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، لیکن شریعت میں منع نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعی اعتبار سے بدعت نہیں ہے۔ اب یہ موبائل ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں، بہت ساری معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے پیغام بھیجتے ہیں، دوسرے کے پیغام سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ نہ رسول اکرم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کرام نے استعمال کیا، نہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، نئی ایجاد ہے، ایک نئی ایجاد ہے، اور ایسی بہت ساری ایجادیں ہیں۔ اب یہ اس کا استعمال درست ہے کہ نہیں؟ اگر صحیح مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال درست ہے، اور غلط مقصد میں استعمال کیا جائے تو غلط ہے۔ جی، لغوی اعتبار سے یہ بدعت ہے، لیکن شرعی اعتبار سے بدعت نہیں ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے بدعت ہونے پہ۔ یہ میں چشمہ لگایا ہوا ہوں، ہاں، یہ چشمہ نہ تو رسول نے لگایا، نہ صحابہ کرام نے لگایا، نہ کسی امام نے لگایا، ہاں، وہ زمانے میں انوینٹ ہی نہیں ہوا تھا تو کیسے لگاتے وہ لوگ؟ تھا ہی نہیں، انوینٹ نہیں ہوا تھا۔
آج میں لگا رہا ہوں تو لغت کے اعتبار سے تو یہ نیا ہے، اس کو بدعت کہنا چاہیے، تو بدعت تو ہے ہی ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے یہ بدعت نہیں ٹھیک ہے، ہے، لہذا اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگاتی، یعنی کہ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت ہے تو وہ ہمارے لیے چلے گا، چلے گا، مسلمان کے لیے چلے گا، جی۔ اگر شرعی اعتبار سے جو بدعت ہے وہ کیا بدعت ہے وہ بتائیے شیخ ابو۔ شرعی اعتبار سے جو بدعت ہے وہ بدعت ضلالت ہے، وہ بدعت ضلالت ہے، بدعت ضلالت ہے، یعنی وہ بدعت ایسی ہے کہ گمراہی والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ایسا کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، جی، اس کے دواعی موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، بعد میں کوئی اس کو ثواب جان کر کرتا ہے تو وہ کام بدعت ضلالت ہوگا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف موجود تھا کہ نہیں؟ موجود تھا لیکن جمع نہیں تھا، ہاں، لیکن موجود تو تھا نا، صحابہ کرام کو یاد تھا قرآن شریف، رسول اکرم کو یاد تھا، حافظ قرآن تھے اس زمانے میں، جی، صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن شریف موجود تھا کہ نہیں؟ تھا، اچھا اس زمانے میں لوگوں کا انتقال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل ہوتا تھا شیخ، لوگوں کا انتقال بھی ہوتا تھا۔ اچھا اس زمانے کے لوگوں کو اپنے مرنے والوں سے عقیدت اور محبت تھی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی، محبت و عقیدت بھی تھی۔ وہ سب یہ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے عزیز سیدھے جنت میں چلے جائیں؟ شیخ بالکل چاہتے تھے، یہ بھی چاہتے تھے کہ جنت میں چلے جائیں۔ قرآن موجود تھا، لوگوں کا انتقال ہوتا تھا، لوگ اپنے عزیزوں سے محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جنت میں چلے جائیں، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن قرآن خوانی موجود نہیں تھی۔ قرآن پڑھ کر بخشنا اور یہ سمجھنا کہ اب یہ جنت میں چلے گئے، اتنے قرآن ہم نے بخش دیے، اتنے بار کلمہ پڑھ کے ہم نے بخش دیا، لہٰذا 1.25 لاکھ کلمہ اگر پڑھ کر بخش دیا جائے تو آدمی کے ذمے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ کام، یہ تصور، یہ عقیدہ، یہ بدعت ہے۔ یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود، صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی، یہ طریقہ موجود نہیں تھا، قرآن خوانی موجود نہیں تھی، قرآن خوانی موجود نہیں تھی۔ مرنے کے بعد اکٹھے ہو کر قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد اس کو بخشتے نہیں تھے، اسی طرح سے 1.25 لاکھ بار کلمہ پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے، نہ کھیلے نہ بتاشے اور نہ کھجوریں نہ کوئی دوسری چیز تقسیم کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں لوگ اس کو اچھا سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اس سے ہمارے عزیز کو فائدہ ہوگا، تو اس کے دوائی موجود تھے۔ دوائی کا مطلب یہ ہے کہ جن بنیادوں پر آج ہم اس کو کر رہے ہیں وہ بنیادیں اس زمانے میں بھی موجود تھیں، اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ لوگ مرتے تھے کہ نہیں۔ کلمہ موجود تھا اس زمانے میں، قرآن موجود تھا، پھر قرآن نہیں پڑھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ اپنے عزیزوں سے محبت بھی کرتے تھے، یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے عزیز جنت میں چلے جائیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کر رہے ہیں تو ہم رسول کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف نئی چیز ایجاد کر کے دین میں بدعت نکال رہے ہیں، اور یہ بدعت ضلالت ہے، گمراہی والی بدعت ہے۔ یہ تو شیخ اگر بدعت کو دینی اعتبار سے ڈیفائن کرنا ہو تو ایک سینٹنس میں یا 2 سینٹنس میں کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ابھی شیخ جیسے کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی قرآن خوانی اس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے میں ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کا کوئی فارمولا ہے شیخ کہ ہم اس کو کسی فارمولا؟ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، ثواب کی غرض سے ہم اپنی طرف سے نکال کر کرنے لگ جائیں اور رسول اکرم کی طرف سے اس کے لیے کوئی بھی جواز حکم موجود نہ ہو تو وہ کام بدعت ہوگا۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ محترم، شیخ اگر میں غلط کہوں تو آپ ترنت ٹوکیے گا، کہ شیخ محترم یہ بتا رہے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کیا جائے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر پروف اور دلیل موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ آپ کے الفاظ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے، میں تھوڑا سا اس کو آسان کر کے بتلاتا ہوں کہ
रसूल अकरम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हादा जी मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। जी आप बयान करती हो रसूल अकरम ने ये फरमाया, ये कहती हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। क्या माना हुआ इसका? मन अहदसा, जिस आदमी ने नया नया निकाला, फ़ी अमरिना हाजा ऐ फ़ी दीनिना हाजा, हमारे इस दीन में जिस आदमी ने कोई नया काम निकाला, मा लैसा मिन्हु, जो दीन का हिस्सा नहीं था, दीन में उसका कोई जिक्र नहीं था, नबी ने उसके बारे में नहीं कहा था, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। वो काम मरदूद है, वो अमल मरदूद है, उस पर कोई भी सवाब नहीं होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उस पर ज़बरदस्त अज़ाब होगा। तो शेख आपकी बात जो मैंने मोटा मोटा समझा है वो ये है कि दीन के अंदर कोई भी नया काम, जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आपने हदीस बयान की कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि नई चीज़ निकाली जाए और अल्लाह के रसूल ने उसका हुक्म नहीं दिया, वो बिदअत है। तो शेख इसके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें गिरफ्त में आ जाते हैं, हम खुद गिरफ्त में आ जाते हैं शेख। अजान देना, कुरान को जमा करना, अभी मेरे दिमाग में 2 मिसाल आ रहे हैं शेख, और भी मिसाल आएंगे, आप इसके बारे में बताइए मुझे। अब उस ज़माने के अंदर माइक नहीं था, लोग छतों के ऊपर खड़े होकर अजान दिया करते थे। तो आज तो शेख माइक है, माइक में लोग अजान दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के अंदर कुरान जमा नहीं किया गया था, बाद में जमा किया गया, तो ये भी बिदअत में आएगा? नहीं, ये सिर्फ अपनी बिदअत को सही साबित करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, उसके जितने कलिमात थे जो बग़ैर लाउड स्पीकर के कहे जाते थे, लाउड स्पीकर पे क्या उसमें एक लफ्ज़ भी बढ़ाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि ऊपर चढ़कर अजान दो, छत पे, हाँ उसी जगह पे, कि दूर तक लोगों को आवाज़ पहुँचे, दूर तक आवाज़ पहुँचे। आज एक आला हमारे हाथ लग गया जो हमारी आवाज़ को कई गुना बढ़ाकर दूर तक पहुँचा देता है। तो जिस मकसद के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर छत पे चढ़कर अजान देने का हुक्म दिया, उसी मकसद के लिए हम लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। रही बात आपकी कुरान शरीफ की कि कुरान शरीफ जमा नहीं हुआ था, भाई कौन कह रहा है कुरान शरीफ जमा नहीं हुआ था? कुरान का तो पहला ही लफ्ज़ कह रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, तो जो चीज़ जमा ना हो उसको किताब कहते हैं क्या? लेकिन शेख जो मुसहफ़ की तरीके से आज हमारे पास मौजूद है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में मौजूद था? बिल्कुल मौजूद था। ये तरतीब रसूल अकरम ही ने दिलवाई थी अपनी निगरानी में। अच्छा, जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है वो ये है कि बाज़ सहाबा किराम को जो अलग कबीले के थे और उनके कबीले का लहजा अलग था, तो उनको बाज़ अल्फाज उनके कबीले के लहजे में बताए थे, पढ़ाए थे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, हम यही पढ़ते हैं ना? बिल्कुल, हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन। ये हफ्स जो एक कारी गुजरे हैं कुर्राए सबा में से, हफ्स ये उनकी क़िरात है। लेकिन बाकी और कारी जो हैं उनमें से एक की क़िरात है मलिक यौमिद्दीन, ओके, एक की है मलिक यौमिद्दीन, एक की मल्लाक यौमिद्दीन, मल्लाक यौमिद्दीन। माना सबका तकरीबन बराबर बराबर है। मालिक यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का मालिक, मलिक यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का बादशाह। अच्छा, तो बादशाह भी मालिक होता है, मालिक भी मालिक होता है। कुरान शरीफ वही है, उसमें न एक लफ्ज़ घटा है न एक लफ्ज़ बढ़ा है। कुरान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ, वहाँ जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज में इसको रखा हुआ है, वो इसी शक्ल में मौजूद है जो शक्ल यहाँ पर है कुरान शरीफ की। तो आप ये तसव्वुर लिए बैठे हुए हैं कि इस कुरान को सहाबा किराम ने जमा किया है। तो वहाँ पर किसने जमा किया है? भाई साहब, ये पहले से जमा था वहाँ, और वहाँ से
وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا رسول اکرم پر اترتا رہا، حضرت جبریل لاتے رہے اور آپ کو پڑھاتے رہے۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ کیا مصحف جس طرح سے بک کے شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بک کے شکل میں موجود تھا؟ ہاں موجود تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب اپنے زمانے میں ہی قائم فرمائی تھی۔ اوکے، جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو فلاں آیت کریمہ کے بعد لکھو۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک سورت نازل ہو رہی ہے تو ایک ہی ہو رہی ہے دوسری نہیں، ایک ساتھ کئی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ سورہ بقرہ اتنی بڑی سورت ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، جی سورہ آل عمران کی بھی نازل ہوئی۔ جی، تو ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں آل عمران کی بھی نازل ہوئی تو آل عمران کی سورہ بقرہ میں لکھ دی گئی، نہیں، آپ نے کہا ان آیتوں کو آل عمران کی فلاں آیتوں کے بعد لکھو اور ان آیتوں کو سورہ بقرہ کی فلاں آیت کے بعد لکھو۔ یہ ہدایتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبان وحی کو دیتے تھے۔ تو قرآن شریف کا یہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور تبھی تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کہا اس کو، جو چیز جمع ہی نہ ہو اس کو کتاب کیسے کہیں گے؟ تو شیخ جو صحابہ کے نام کے اوپر ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس کو جمع کیا، اور ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو جمع کیا، حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا، اور اس میں آپس میں بحث مباحثہ ہوا کہ جو نبی نے نہیں کیا تھا وہ کہا ہم لوگ کیوں کہ، تو یہ قصے کہانیاں کیا ہیں شیخ پھر؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں لا علمی کی وجہ سے ایسا ہے، اور ویسے آپ کے موضوع سے یہ تھوڑا ہٹ گیا ہے مسئلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر چند صحابہ کرام کو اس بات کا مکلف کیا کہ قرآن شریف کو ایک ساتھ اس کو لکھیں اور لغت قریش پہ لکھیں۔ لغت قریش پہ لکھیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لہجہ اور الفاظ جو قریش قبیلہ استعمال کرتا ہے اس پہ لکھیں، دوسرے قبیلے کے الفاظ اور لہجے جو اس میں ہیں اس کو نکال دیں۔ تو صحابہ کرام نے جو کیا تھا تو قریش کے لہجے پر اس کو جمع کیا تھا۔ اوکے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جمع موجود تھا پہلے سے نبی کے زمانے میں ہی موجود حضرت تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، وہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جمع کیا گیا تھا اسی کے اور مزید نسخے تیار کرائے تھے اور تمام ممالک اسلامیہ میں بھیج دیے تھے اور حکم دیا اسی کے مطابق قرآن شریف لکھا جائے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کچھ نئی ٹاپکس اور نئے سوالات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کا۔ ناظرین، تو دیکھا شیخ محترم نے بہت اچھی طریقے سے بدعت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں، اور الحمدللہ جو ان کا انداز تھا مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ بدعت آخرکار ہوتی کیا ہے۔ لیکن اسی میں سے کچھ سوالات اور بھی اگلے ایپیسوڈ میں ضرور شیخ سے میں پوچھوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ انشاءاللہ خاتمہ اختلاف کے سیزن 2 کے اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں